اگر تعلیم کے بعد آپ کی ریتل بیتل نہیں نہ بدلتی تو آپ جاہل ہیں. تعلیم آپ کے اندر وہ نور پیدا کرتی ہے جس نور سے روشنی ہوتی ہے. اور روشنی یاد رکھیے گا, روشنی کا مطلب یہ ہے کہ پڑھے لکھے کا انداز اور ایک ان پڑھ کے انداز میں فرق ہونا چاہیے. میں ابھی ایک سیشن کالج میں ہی دیکھ کے آ رہا ہوں, تو میں وہاں بتا رہا کہ ہمارے گاؤں میں ہم لوگ وہ جو پڑھ لکھ کے آگے نکل گئے بچے, ہم اپنا پڑھنے لکھنے کا کریڈٹ دادوں کو اور نانوں کو نہیں دیتے, اپنی دادیوں کو اور نانیوں کو زیادہ دیتے. کیوں؟ بیٹی کی تعلیم, بیٹی کا تہذیب یافتہ ہونا, بیٹی کا سگڑ ہونا, بیٹی کا سمجھدار ہونا, بیٹی کا ہمبل ہونا پوری نسل کو ہمبل پازیٹیو کر دیتا ہے. سو بیٹے آپ یہاں آج موجود ہو, میرے سامنے یہ 500 بچیاں موجود نہیں ہیں, یہ 500 نسلیں موجود ہیں. یہ 500 نسلوں کی کردار سازی, ان کا پروگریسو ہونا وہ آپ کے دم قدم سے ہے. سو اس کالج میں اگر آپ موجود ہو تو کم از کم یہ سوچ اپنے اندر ضرور پیدا کرو. میں ایک واقعے سے اس کو سمجھانا چاہوں گا, زیادہ بہتر سمجھ آ جائے گا. ہم گاؤں سے سب بلونگ کرتے ہیں. ہمارے پورے خاندان میں ہمارے ایک ریلیٹو کی ایک بچے کی شادی جو وہ شہر میں ہو گئی. اس شہر میں شادی ہونے کا نتیجہ کیا نکلا؟ پہلے سارے بڑے کرٹک تھے کیونکہ کرٹیسزم وہ جی شہران دی شادی چنگی نہیں ہوتی. اللہ کا کرنا یہ کہ 2 سالوں کے بعد, فقط 2 سالوں کے بعد, وہ جو بچی ہمارے خاندان میں آئی تھی, اس بچی نے پورے خاندان کے کلچر کو بدل دیا, پازیٹیو کر دیا. ہر شادی کے فنکشن میں پہلے ہر بندہ لے کے پہلے خود کھانا شروع کر دیتا تھا. اس بچی نے آ کے خاموشی سے سکھایا کہ جو میزبان ہوتا ہے اسے پہلے نہیں کھانا چاہیے, اس کو سرو کرتے ہوئے یہ بار بار پوچھنا بھی چاہیے کہ تانو ملے ہے, تانو کو کمی تو نہیں ہے, بوتل ملی ہے, پلیٹ ملی ہے, چمچ ملے ہے. اس بچی نے دوسرا کام کیا کیا, وہ جس گھر میں تھی اس گھر میں کپڑے ترتیب سے رکھنے شروع کر دیے لوگوں نے, بوٹ اٹھا کے پھینکنے کی بجائے ترتیب سے رکھنے, بدبودار جرابیں جو ان سے چھپانی شروع کر دی, غسل خانے جو ان سے اس میں صاف جو ان سے ہیں تولیے رکھنے شروع کر دیے, گھر میں ٹیشو کا استعمال عام ہو گیا, گھر میں نہانا دھونا کھانا پینا برتن صاف ہونا شروع ہو گئے. اور بیٹا ایک گھر کو بھی نصیحت نہیں اس نے کی, لیکن ایک گھر کے کلچر کے بدلنے کی وجہ سے, انسپریشن کی وجہ سے کتنے گھروں کا کلچر بدل گیا. اگلی بات سن لیجئے گا, وہ بچی ہمارے پورے خاندان کی اس وقت لیڈیز میں سردار ہے, عمر کی وجہ سے نہیں, اپنے انداز, اپنے سگڑ پن اور اپنی تمیز کی وجہ سے. سو ثابت ہوا کہ آپ کا اگر آپ کی سوچ بدلتی ہے, آپ کا انداز بدلتا ہے, آپ میں تبدیلی, اگر اندر تبدیلی آتی ہے, تو پھر اگین کہوں گا وہ سوچ بدلنے کے نتیجے میں قدرت آپ کو لیڈ کرنے کے قابل کر دیتی ہے. میں نے تاریخ پڑھی تو تاریخ میں 2 جملے مجھے بڑے غیر معمولی لگے, اور دونوں جملے جو ان سے ہیں وہ امام علی مقام کے ہیں, بڑے غیر معمولی. وہ فرماتے ہیں کہ اگر سردار بننا ہے, اگر تم نے سردار بننا ہے, علم زیادہ حاصل کرو, علم والا سردار بن نہیں جاتا ہے. اور دوسری بات انہوں نے کہی کہ اگر تم نے سردار بننا ہے تو سخی بن جاؤ, سخاوت والا سردار بن نہیں جاتا ہے. تو بیٹے ادھر روشنی علم سے آنی ہے, اور ہاتھ کا کھلا ہونے سے سرداری مل جانی ہے. آج ہر بچی جو جس کی شادی ہو جاتی ہے بعد میں ہم سے رابطہ کرتی ہے, کاؤنسلنگ کے لیے فیس بک پہ سوال ڈالتی ہے کہ شاہ صاحب یہ بتائیے, میں بڑا خوار ہو رہی ہوں, بڑا زچ ہوں, بڑا تنگ ہو رہی ہوں اپنے ساس کے ہاتھوں, اپنے گھر کے حالات کے ہاتھوں. میں کہتا ہوں بیٹا یہی ہم اگر سیکھ لیں زمانہ طالب علمی میں, کیا ہمارا اخلاق, ہمارا طریقہ, ہماری برداشت, ہمارا رویہ, ہماری تہذیب اگر وہ انسپریشنل ہے نا, تو اگلے گھر میں ہماری جگہ زیادہ بن جاتی ہے. ایک بات یاد رکھیے گا, دنیا کا کوئی باپ جہیز دے سکتا ہے, مال دے سکتا ہے, کوٹھیاں دے سکتا ہے, گھر دے سکتا ہے, بیٹی کو نصیب نہیں دے سکتا, نصیب نہیں دے سکتا. اور وہ نصیب کے بھی 2 حصے ہیں, ہم ہر چیز نہ اس نصیب پہ ڈالتے ہیں. لکھے ہی ہیں اللہ دے بندیو, جڑا تہاڈے اختیار وچ ہے تو تہاڈے اختیار وچ ہے.